عہد وسطیٰ کا ادب، یہ جو اپنا کورس ہے، اور اس میں جو کتاب ہے انشائیہ اور انشائیے، اس کے بارے میں ہم ادھک جانکاری ڈاکٹر قاسم امام سر سے کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا، قاسم صاحب برہانی کالج آف کامرس بمبئی میں کام کرتے ہیں۔ اردو پڑھانے کا ان کو بڑا انوبھو ہے، کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہے، اور انشائیہ اور انشائیے کے بارے میں ان کو زیادہ گیان ہے، زیادہ معلومات ہے۔ ہم نے اس کاریکرم کے پہلے بھاگ میں سر نے ہم کو بتایا کہ انشائیہ کا مطلب کیا ہے، وہ لکھنے کے درشٹیکون کون کون سے ہے، لکھنے والوں کا رویہ کیا رہا ہے، اور آج بھی انشائیہ ہم کو کیا سکھاتے ہیں، اس بارے میں سر نے ہم کو بتایا۔ لیکن ایسے کچھ سوال آج بھی ذہن میں ہے کہ جیسے کہ بہت سارے انشائیے اپنے اس کتاب میں شامل کیے ہوئے ہیں، تو میں سر سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس ہر ایک انشائیے کے بارے میں ہم کو بتائے، ہمارے بچوں کو بتائے، تاکہ اس انشائیہ کا جو مہتو ہے، جس نے وہ لکھے ہیں، ان کے کیا کیا وشیشتائیں رہی ہے، اس کے بارے میں ہم آج سر سے بات کریں گے۔ سر، میں آپ کا ایک بار پھر سواگت کرتا ہوں۔ سر، ایک تو یہ جو کتاب ہے ہماری انشائیہ اور انشائیے، اس میں کیا ہے یہ ہم کو بتائیے۔ انشائیے کی یہ کتاب جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، طالب علم کو اس بات کی تلاش تو یقیناً ہوگی کہ یہ مصنف کون ہے، اس کتاب میں کیا ہے۔ ہم نے انشائیے پر بات کر لی، اب یہ ضروری ہے کہ ہم اگر امتحانی نقطہ نگاہ سے سوچیں کہ بچے اس کا فیڈ بیک لے کے کیسے نوٹس بنائیں، کیسے تیاری کریں، تو ہمیں تھوڑا سا اس بات پر روشنی ڈالنی ہوگی کہ اس کتاب کی اردو ادب میں کیا اہمیت ہے۔ صحیح بات۔ اور ہمارے اسکالرس نے، دانشوروں نے اس کتاب کی سراہنا کس طرح کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے نصاب میں شامل ہے تو یوں ہی تو شامل نہیں ہو گئی، کتاب کوئی نہ کوئی اہمیت تو ضرور رکھتی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انشائیہ اور انشائیے، اس پر ادب کی بڑی اہم شخصیتوں نے اپنی آراء پیش کی ہیں۔ ایک بات جو بہت بصیرت افروز ہے، جو ڈاکٹر علیم اللہ حالی نے کہی ہے کہ انشائیہ اور انشائیے یہ کتاب صنف انشائیہ کے لیے ایک آئین ہے، اصول ہے، اور آئینہ بھی۔ آئین اس طرح کہ اس میں انشائیہ نگاری کے بنیادی اصول و فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور آئینہ اس طرح کہ اس میں جو انشائیے منتخب کیے گئے ہیں، جو انتخاب ہے انشائیوں کا، وہ ان بنیادی اصولوں پر پورے اترتے ہیں۔ اس کتاب پر یہ رائے جو ہے وہ اتنی کہنا چاہیے کہ ہر اعتبار سے صادق آتی ہے کہ واقعی یہ کتاب جو محمد حسنین صاحب، جو حیمی مسلم عظیم آبادی کے نام سے خود ایک اچھے انشائیہ نگار کا درجہ رکھتے ہیں، انہوں نے لکھی، اور انشائیے کے تعلق سے جتنے پہلو ہو سکتے تھے ان سب پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا۔ اسی لیے اسے انشائیے پر ایک مکمل کتاب تسلیم کیا گیا، اور تسلیم کرنا بھی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد حسنین، جو خانبدہ امام تاج فقی یونی شریف پٹنہ کے رہنے والے، مگدھ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں سابق صدر رہے، تقریباً 16 کتابیں اور ہزاروں مقالے، اور ایک بہت اہم بات جو اس کتاب کے تعلق سے میں اپنے ناظرین اور اپنے قارئین کو بتانا چاہتا ہوں
کہ اردو میں کسی کتاب کا چھپ جانا ہی بڑی بات ہے، اور کسی کتاب کے 6 ایڈیشن کا شائع ہونا بہت بڑی بات ہے۔ یہ کتاب کس قدر اہم ہے، اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کے 6 ایڈیشن شائع ہوئے اور مقبول ہوئے۔ آپ دیکھیں اسے ایجوکیشنل بک ہاؤس نے، بہت بڑا ادارہ اس نے شائع کیا ہے، صفحات تقریباً 304، اور سب سے پہلے عرض حسنین کے عنوان سے ایک ابتدائیہ، پھر پروفیسر آل احمد سرور جیسے جید دانشور کی آرا سخن سرور کے نام سے، اور اس کے بعد پروفیسر سید احتشام حسین، ادب کا اتنا معتبر، خاص طور پر تنقید کی دنیا کا ایک اہم نام، ان کا پیش لفظ، اور اس کے علاوہ جو انتخاب شامل ہے اس سے قطع نظر وہ تو ہے ہی یقیناً بہت اہم، لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے تعارف اور تعریف کے عنوان سے انشائیے کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں وہ بھی بہت کام کی ہیں۔ سر، جس کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے تعریف میں بہت لوگوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کہی ہیں، ان کے اس میں بہت بڑے شامل بھی ہیں۔ جی۔ تو اور کون سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، بہت اچھی باتیں کہی ہیں؟ نہیں، دیکھیے، میں نے ایک تو پروفیسر آل احمد سرور اور احتشام حسین کا ذکر کیا، یہ تو بہت اہم لوگ ہیں ہماری اردو دنیا کے، اردو ادب۔ اس کے علاوہ بھی اسی انتخاب میں ہمارے طلبہ جب پڑھیں گے تو آخری صفحات جہاں ہیں اس کتاب کے، اس میں جن اشخاص کی، جن دانشوروں کی رائے ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ رائے کیا ہے ہم اس تفصیل میں نہیں جا پائیں گے، لیکن ایک طالب علم کو انشائیہ اور انشائیے پڑھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کتاب کے تعلق سے ہمارے یہاں کون سی باتیں ماضی میں لوگوں نے کہی ہیں، تاکہ اس سے کیا ہے، اسی سوچ سے ان کی سوچ جو ہے وہ کام کرے گی کہ بھئی ٹھیک، یہ کتاب کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے تو یقیناً اس کتاب میں پازیٹیو تھنکنگ جو ہے ان کو حوصلہ ملے گا کتاب کو سراہنے کا، پڑھنے کا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین، نیاز فتح پوری، پروفیسر شاہ مقبول احمد، ڈاکٹر سید اختر امام، ڈاکٹر علیم اللہ حالی، انور صدیق، پروفیسر ممتاز احمد، ڈاکٹر طلحہ رضوی برق، ڈاکٹر سید مظفر اقبال، ڈاکٹر کمال الدین، پروفیسر گیان چند جین، پروفیسر ابوذر عثمانی، ڈاکٹر انیس فاطمہ فاروقی جیسے مشاہیر ادب کی آرا بھی اس کتاب میں شامل ہے۔ اب ہم جب کتاب کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے کی گفتگو میں بھی یہ بات کہیں نہ کہیں ہم لوگوں نے کہی، اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ ہمارے بچوں کو یہ سمجھنا پڑھتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ اس کتاب میں ہے کیا انشائیے کے تعلق، کون سے انشائیے یہ تو بات کا مرحلہ ہے، لیکن انشائی کے تعلق سے کیا ہے وہ جاننا جو ہے بہت ضروری ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب اس اعتبار سے انشائیے کی تاریخ میں منفرد ہے، الگ ہے، کہ اس میں نہ صرف یہ کہ مشاہیر ادب کی آرا ہے، بلکہ مرتب کرنے والے نے صنف انشائیہ پر ایک مبسوط، بڑی ڈیٹیل اور بڑی وضاحت کے ساتھ ایک مضمون قلم بند کیا ہے۔ وہ خود اپنے آپ میں ایک انشائیہ ہے جس میں انشائیے کے اتنے گوشوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اٹس سیلف انشائیہ اور مضمون، مقالہ ایک صنف ادب، انشائیہ اور مقالہ، انشائیہ اور ادب لطیف، انشائیہ اور داخلیت، انشائیہ اور
صحافت، انشائیہ اور قصہ، انشائیہ اور ظرافت، انشائیہ میں غیر ظالمیت، انشائیہ اور وحشی خیالات کی تربیت، انشائیہ اور عمل انشائیہ، ذکر انشائیہ، تاریخ و تنقید، آغاز اور رفتار، حال و مستقبل. یہ سارے الگ الگ عنوانات جو ہیں وہ خود اپنے آپ میں ایک مکمل عنوان ہے. ہر ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ ایک الگ بحث، ایک الگ کتاب مرتب کی جا سکتی ہے. مصنف نے سب یکجا کر دیا، یہ کمال ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے سن کے حساب سے نہیں غالباً، یا پھر اس بات کی بھی ترتیب شاید نہیں رکھی گئی کہ کون سا جو ہے وہ سینئر جونیئر، تھوڑی سی زمانے کے اعتبار سے ادوار رکھے گئے کہ پہلے حصے میں اگر ہم کو کوئی یہ کہے کہ سب سے سنہرا دور کون سا ہے انشائیے کا اور ان میں کون لوگ اہم ہیں، تو ہم بتا سکیں یہ نام. پھر ایک دوسرا دور بے کے نام سے رکھا، پھر دور عجیب رکھا جس میں کچھ عصر حاضر کے انشائیہ نگار بھی. اس میں دوسرے ملکوں کے انشائیہ نگار کے مضامین شاید اس خیال سے بھی نہیں منتخب کیے گئے، شامل کیے گئے کہ کتاب اور مزید طویل ہو جاتی. حالانکہ ہمارے آس پڑوس کے ملکوں میں بھی بہت اچھا انشائیہ لکھا جا رہا ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ہم کو چونکہ ایک محدود معاشرے، ایک ملک کی تصویر کھینچنی ہے، اس کے لیے ہم نے اس کتاب نے اپنی گفتگو کو ایک محدود ملک تک ہی رکھا ہے. کیونکہ تہذیب جو ہے وہ الگ بھی ہو سکتی ہے، کہیں کی کلچر میں کچھ فرق بھی ہو سکتا ہے. بہرحال وہ ایک الگ بات. پہلا دور اس کتاب کا جو شامل کیا گیا ہے، جو انتخاب، اس میں سب سے پہلا مضمون گلشن امید کی بہار ہے. اب گلشن امید پر ابھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں، یا آپ کہیں تو کچھ اس میں سے منتخب انشائیوں پر بعد میں بات کریں، اسی پہ سم اپ کریں. کیونکہ میں اب ایک ترتیب بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ابھی ہم کتاب میں کیا ہے یہ بتا رہے ہیں. جب ہم یہ بات سمیٹ لیں گے، ختم کر لیں گے، تب ہم کچھ ایسے اہم انشائیے جو ہے ان پر روشنی ڈالیں گے، بات کریں گے. اور گلشن امید کی بہار، محمد حسین آزاد، نئے رنگ خیال. جیسا کہ آپ جانتے ہیں زمانہ وہی 1932 تھا، 1910. ایک چھوٹی سی بات اور یاد آ گئی مجھے کہ یہ زمانہ جو ہے 1857 کا، یہ سماجی، سیاسی، معاشی، تعلیمی، علمی، ادبی، ہر اعتبار سے بڑے تغیر اور بڑی تبدیلیوں کا زمانہ ہے. اور ایک انقلاب، ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا پرآشوب لمحہ دور. ایک طرف مغلیہ سلطنت کا خاتمہ، یعنی پورا جو معاشرہ تھا وہ سیاسی اور سماجی طور پہ پوری اتھل پتھل تھی. ایسے میں سر سید نے وہ سازگار ماحول عطا کیا جس کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں. گلشن امید کی بہار کو اس لیے بھی اولیت حاصل ہے، یا اس کتاب میں پہلے نمبر پر یہ انشائیہ ہے کہ ہر اعتبار سے محمد حسین آزاد کی حیثیت بحیثیت انشائیہ نگار جو ہے بہت مستحکم. دوسرا، ہم انشائیہ، اس کے مصنف عبدالحلیم شرر. مضامین شرر کے عنوان زمانہ ایک ہی چل رہا ہے، 1860 تا 1936، بس یہی آس پاس. اس کے بعد جھنگر کا جنازہ. میں نے پہلے حصے میں بتایا کہ خواجہ حسن نظامی صاحب کا، یہ ان کی چھٹیاں اور گدگدیاں جیسی کتاب ہے، اس سے یہ انشائیہ لیا گیا. ایک اور انشائیہ جو ہمیں نظر آتا ہے، حالانکہ یہ نام بہت زیادہ پڑھنے میں شاید ہم لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے نہ آیا ہو، وہ ہے نور محمد انجم مانپوری. دوستی. زمانہ وہی 1881 تا 1958 تک کے 1900. ان کی کتاب مطالبات مانپوری دوستی پر کسی حد تک سنجیدہ ہے،
لیکن اچھا دلچسپ ہے. نئی دکان، اس کے بعد عبدالعزیز فلک پیما، زمانہ تقریباً وہی کتاب ان کی مضامین فلک پیما. پیٹنا پیٹنا پٹنا، رائٹر مرزا فرحت اللہ بیگ. آپ جانتے ہیں فرحت اللہ بیگ صاحب کے بارے. ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی خود ان کی زبانی، ان کا اتنا بڑا کارنامہ ہے. اور طنز و مزاح کے پیرائے میں جو مرزا فرحت اللہ بیگ نے جو کلمی مرقع اور وہ جو خاکے اور وہ جو تصویریں پیش کیے، وہ اردو ادب کا ایک بڑا قیمتی سرمایہ ہے صاحب. اس کے بعد غنود کی، ملا رموزی کی، پھر 420 حاجی لکلک وغیرہ. یہ اس ترتیب سے رکھے گئے کہ آپ کو ایک عہد کے نمائندہ رائٹرز، ایک عہد کے اہم ترین انشائیہ نگاروں کے بارے میں آپ جان سکیں. یہ ترتیب رکھی ہے. بے، اس کے بعد دوسرا بنایا انہوں نے. اچھا، بے کا زمانہ دیکھیں، بڑا انشائیہ نگاری کی تاریخ میں ایک بہت اہم موڑ ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ گلشن امید کی بہار سے لے کر ارہر کا کھیت تک ایک پیریڈ بنایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشید احمد صدیقی کے مضمون منشائیہ ارہر کا کھیت میں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. جب ہم ایک زمانے کو ایک زمانے سے ملا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شاہکار ہے. پھر اس کے بعد کتے، احمد شاہ بخاری پطرس کا مضمون، بہت زبردست مضمون. کتوں کی خصلت، کتوں کے وہ، جب ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو شاید بات کر پائیں اس پر. بابو شوکت تھانوی، اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے، میں پہلے اس سے بتا چکا ہوں، کنہیا لال کپور کا کمال. اس کے بعد رونا کرش چندر کا. کرش چندر بھی بڑے وسٹائل رائٹر تھے. دیکھیے، بحیثیت ناول نگار تو ان کی حیثیت مسلم ہے، لیکن کسی موضوع کو چھوڑا نہیں انہوں نے. آپ دیکھیں دادر پل کے بچے ناولٹ، آپ دیکھیں مضامین، جامن کا پیڑ، ایک گدھے کی سرگزی، فلاں فلاں، سب چھوٹی سی چھوٹی بات میں طنز و مزاح کے حوالے سے ایسا طنز جو تضحیک کی صورت اختیار نہ کرے، کرش چندر کا کمال. رونا مضمون کہاں سے شروع ہوا، کون پہلا، مطلب اتنے خوبصورت پیرائے میں کرش چندر کا یہ مضمون ہے. ہوائی قلعے سے لیا گیا ہے. اس طرح یہ رشید احمد صدیقی سے کرش چندر تک آپ کے سید محمد حسین نے اس بات کی کوشش کی گئی کہ ایک فلیور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ عہد ہے، تقریباً وہی ایک ہی پیریڈ ہے، اور اس عہد میں الگ الگ سوچ کی جہتیں کیسی ہیں، الگ الگ رنگ کیسے ہیں، موضوعات کے ساتھ الگ الگ برتاؤ کیسا ہے، وہ بتانے کی کوشش کی. جیم، تیسرا دور جو بتایا، تیسرے دور میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ اسے لا کر اس زمانے تک چھوڑ دیا ہے. ظاہر سی بات ہے، ان کو تو صرف 27 یا 27 لوگ، غالباً 27 چاہیے، صرف اتنا ہی شامل کرنا. انتخاب ہے یہ، اور انتخاب میں تو سب کچھ نہیں ہوتا. جو سلیکٹڈ، جو منتخب کلام ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اب دور جو جیم کے نام سے منسوب ہے، جو دیا ہے، اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ کچھ زیادہ رائٹرز شامل کر لیے. آپ نے دیکھا اس سے پہلے دور بے میں 5 اہم، اس سے پہلے دور الف میں 6، مطلب وہ بھی سلیکشن دیکھیں کتنا معیار کیسا ہے، سب کو نہیں شامل کر لیا. اتنے بڑے کلاسیکی آغاز سے لے کر ایک موڑ تک، ارہر کے کھیت تک صرف 6، اس کے بعد 5، اب آ کر انہوں نے تقریباً 14 انشائیہ نگاروں کو جگہ دی، جن میں شرافت وجاہت علی سندیلوی صاحب کے، گالی
میں نے ابھی بتایا آپ کو رام لال نابوی صاحب. موٹر سائیکل شاہ علی اکبر قاصد بہت اچھا دلچسپ. ہیرو وہ خود محمد حسین جو ہے میم اسلم عظیم آبادی کے نام سے لکھتے تھے. روزن در جاوید وشی صاحب جنہوں نے نہ صرف یہ کہ انشائیے بلکہ انشائیوں پر بہت معلوماتی مضامین بھی قلم بند کیے, کتابیں بھی. آئینے میں یوسف ناظم ہمارے سینئر طنز مزاح نگار جن کا بھی گزشتہ دنوں میں انتقال ہوا. بے ترتیبی احمد جمال پاشا, زمانہ وہی 1932 سے 88 90 اس طرح کا. سبیری کی سیر نریندر لوتھر, چینی اشتے کی یاد میں بار بار آتا رہا اس کا ذکر. مجتبیٰ حسین, عالم بالا مرزا محمد زماں خاں آزردہ. اردو تنقید میں غیر ملکی سرمایہ کاری معین اعجاز. چمچہ کمال الدین. کرسی اور کرنسی. اب دیکھیں آپ موضوع کے ندرت کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے سامنے ارہر کا کھیت بھی ہے, آپ کے سامنے گلشن امید کی بہار بھی ہے, آپ کے سامنے گالی بھی ہے, موٹر سائیکل بھی, ارہر کا, مطلب سب ساری چیزیں آپ کو زمانے کے ساتھ ساتھ دیکھیں کیسا انشائیہ سفر کر رہا ہے, اس کی وضاحت ہوتی جا رہی ساتھ. کرسی کرنسی اعجاز علی ارشد صاحب کا, اور اس کے بعد آخری کا مضمون جو ہے شاید کرسی شفیقہ فرح صاحب. یہ ترتیب اس کتاب کی ہے جو ہم نے اس لیے بھی آپ کے سامنے رکھی کہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ مضامین دور کے اعتبار سے, اپنے اسلوب, اپنے معیار کے اعتبار سے سید محمد حسین نے انشائیہ اور انشائیے میں شامل کیا. سر, انشائیہ کا دور الف جو دور ہے اس میں گلشن امید کی بہار, یا جیسے آپ نے ذکر کیا جنگر کا زمانہ, جی, تو یہ جو دور ہے اور یہ جو انشائیہ ہے اس میں, وہ انشائیہ کا کتنے طرح سے وہ جو کال ہے اس میں جو دور ہے, جی جی, اس دور کا چترن ان انشائیہ میں آتا ہے, یہ میرا پہلا سوال ہے. اور یہ جو انشائیہ ہے جیسے گلشن امید کی بہار, جنگر کا زمانہ, تو اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیے. لیکن یہ جو میرا سوال ہے کہ وہ دور کا جو ورنن ہے, جو ساماجک استھتی رہی ہے, جو دھارمک ریتی رواج رہے ہیں, جس طرح کے لوگ ہیں, جس طرح کا زمانہ ہے اس وقت کا, اس کا آئینہ اس انشائیہ میں کس طرح سے آتا ہے, اس کے بارے میں بھی بتائیے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہماری باتیں جو ریپیٹ نہ ہو جائیں, لیکن پھر بھی آپ کی یہ بات بہت صحیح ہے کہ گلشن امید کی بہار اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا خاص بات ہے, اس کا جاننا بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے. پہلی بات تو یہ پہلے طے ہو چکی کہ انشائیے کی صحیح فضا جو ہے وہ سر سید کے مضامین سے پیدا ہوئی, اور نیرنگ خیال جو ہے اردو نثر کی تاریخ کا بلا شبہ ایک بہت بڑا گراں قدر اضافہ ہے. اب نیرنگ خیال سے ہی گلشن امید کی بہار انشائیہ لیا گیا ہے, تو ایک بات تو یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ نیرنگ خیال کی ہمارے نثری اور انشائیہ اردو نثر کے کہنا چاہیے کہ ادب میں بڑی تاریخی اور تہذیبی اہمیت ہے. اب گلشن امید کی بہار یا نیرنگ خیال لکھتے وقت مولانا آزاد کو اس بات کا اعتراف تھا کہ جیسے انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ میں نہ انگریزی میں پیادہ ہوں اور یہاں بس درماندہ ہوں وغیرہ, اس طرح کی مکفہ مسجع جو تحریریں ان کی ہے. انہوں نے اپنے دیباچے میں, نیرنگ خیال کے دیباچے میں ایک شعر لکھا تھا. میں اپنی بات کو شعر کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا. اس شعر کو آزاد کی پیشن گوئی بھی کہہ سکتے ہیں کہ آزاد دیکھ رہے تھے کہ اس نیرنگ خیال کے ساتھ یا اس انشائیے کے ساتھ آگے زمانہ کیا سلوک کرے گا.
آزاد نے لکھا کہ تمہاری سینہ فگاری کوئی تو دیکھے گا، تمہاری سینہ فگاری کوئی تو دیکھے گا، نہ دیکھے اب تو نہ دیکھے کبھی تو دیکھے گا. اسی پر اپنی بات ختم کی انہوں نے. اور گلشن امید کی بہار جو ہے وہ اس اعتبار سے اہم انشائیہ ہے کہ شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد جس مشن، جس تحریک اور جس ویژن کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے وہ بلا شبہ اصلاح قوم کا تھا، جو اس زمانے کی اہم ترین ضرورت تھی. چوطرفہ حالات جو تھے وہ پرآشوب تھے، ہر طرف جو ہے وہ ایک ہنگامے کا عالم تھا. ایسے میں قوم اور ملت کی اصلاح کے لیے جو چند چہرے غمگین تھے، پریشان تھے، ان میں یقیناً ایک آزاد بھی ہیں جو قدم قدم پر سر سید اور ان کے رفقا کے ساتھ تھے. اسی زمانے میں موضوعاتی مشاعرے کا چلن بھی آزاد کی ایما پر ہی ہوا. موضوعاتی مشاعرے جو ہوئے جس کے ذریعے سبجیکٹیو بات کہی گئی، کارآمد باتیں کہی گئی. خود لکھا کہ برسوں اس صحرا میں جھوٹا عاشق بن کے ہم گھومتے رہے وغیرہ وغیرہ. کیوں لکھا یہ اس لیے لکھا کہ اب تک ہم داستان الف لیلا اور محبوب کی زلف اور محبوب کی آنکھیں اور زلفیں میں اسیر تھے. اب زندگی کو پہچان کے اچھی بات لکھنے کا وقت آیا. اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو گلشن امید کی بہار، جہاں زبان و بیان کا تو اس کی تو کوئی مطلب سمجھ لیجیے کہ کوئی نظیر ہی نہیں ہے. جتنی خوبصورت زبان اس انشائیے کی ہے اس کی مثال اردو ادب میں تو کم از کم ہی ملتی، یا میں یہ کہوں تو زیادہ بے جانے ہوگا کہ نہیں ملتی. اب آئیے ملکہ امید کا باغ. کس طرح نقشہ بناتے ہیں دیکھیں کہ ملکہ امید کا باغ، اور یہ ملکہ امید کون ہے؟ ملکہ آرزو کی بیٹی ہے. یہ تمثیلی انداز. آج ہمارے یہاں کچھ رائٹرز جو ہے وہ جامد چیزوں کو کیریکٹر بنا رہے ہیں. آپ سوچئے کہ یہ سوچ کی یہ ابتدا کیا ایسے مضامین کے کیریکٹر سے نہیں ہوئی ہوگی؟ آج درخت بولتا ہے، برج بات کرتا ہے، گملہ مسکراتا ہے. تو آپ ذرا دماغ پہ دھیان دیجئے کہ ملکہ امید کا باغ، ملکہ آرزو کی بیٹی، یہ سارے کیریکٹرز رکھ کے آزاد کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آزاد یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک دنیا جو ہے، یہ سرائے فانی جو ہے، اس میں آرزو جو ہے وہ بہت دھوکے دیتی ہے، اور ہم اس آرزو اور امید کے سہارے دوڑتے رہتے ہیں. اور صاحب تحریر تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کہیں کہیں جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ آپ بار بار پڑھتے رہیں تو بھی تشنگی ختم نہیں ہوتی. دیکھیں اس میں شک نہیں کہ امید دھوکے بہت دیتی ہے اور ان باتوں کی توقع پیدا کر دیتی ہے جو انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی، مگر وہ دھوکے اصلی نعمتوں سے سوا مزہ دیتے ہیں اور موہوم وعدے قسمت کی لکھی ہوئی دولتوں سے گراں بہا اور خوشنما معلوم ہوتے ہیں. اگر کسی معاملے میں ناکام بھی ہوتی ہے تو اسے ناکامی نہیں کہتی. اگر کسی کام میں ناکام بھی ہوتی ہے تو اسے ناکامی نہیں کہتی، بلکہ قسمت کی دیر کہہ کر ایک اس سے بھی اعلیٰ یقین سامنے حاضر کر دیتی ہے. اب دیکھیں بتایا کہ یوں تو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے، لیکن یہ بھی کہتے ہیں، سن لیجئے، کسی کے شعر ہے کہ امید و بھیم نے رکھا ہے دم ان آنکھوں میں. امید و بھیم نے
رکھا ہے دم ان آنکھوں میں، یہ ٹھگ ہٹے تو مسافر کو راستہ مل جائے. کیا بات ہے. امید جہاں دھوکے دیتی ہے وہیں ٹھگ بھی ہے، آپ کا راستہ روکتی بھی ہے. اور یہاں لکھا کتنے خوبصورت پیرائے میں کہ دھوکے دیتی ہے لیکن وہ دھوکے بھی مزہ دیتے ہیں. ایک خوشنما باغ ہے، لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں، ہر عمر کو، ہر حصے کو زندگی کے پیش کیا، بوڑھے اور الگ الگ گول میں عورتیں، بچے، اور وہ سارا ماحول بہت خوبصورت انداز میں کریٹ کیا. ایک نوجوان جو دنیا کے اس شور و غل سے بالکل بے نیاز اپنی دھن میں، پتہ نہیں کیا سوچتا جا رہا ہے، کیا گنگنا جا رہا ہے. سب ایک دوسرے سے اپنا راز نہیں کہہ رہے ہیں، سب اپنے سے دل کا حال ایک دوسرے کا بیان نہیں کر رہے. مطلب کہیں سے خوف ہے کہ جو میں لینے جا رہا ہوں کہیں کسی کو بتا دیا تو وہ چھین نہ لے. ڈر، خوف، انسان سے ڈر رہا ہے. اب آزاد اس پورے انشائیے کو ایک کہانی کی طرح لے جاتے ہیں. آخر میں اس سب ہنگامے میں کچھ لوگ ہیں، ان کی نظر پڑتی، یہ باغ کا پورا خوبصورت عالم ہے، چہل پہل ساری چیزیں بتائی. پھر کہا کہ ایک طرف ایک سادی سی جھوپڑی ہے، سناٹا ہے، کوئی نہیں، سادی سی جھوپڑی ہے. کچھ تھکے ماندے لوگ جا کر اس جھوپڑی میں پیر پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں. شور کرنے والے ان تھکے ماندے لوگوں کی یہ کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو ہار گئے، بھاگ گئے. لیکن اس جھوپڑی میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جب اس جھوپڑی کے بارے میں آزاد لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ اس جھوپڑی پہ لکھا ہوا تھا قناعت کا گھر. مطلب جو ہے آپ کے پاس اس پہ شکر ادا کرو تو ہمیشہ خوش رہو گے. اب دیکھیں یہ اب آپ مجھے بتائیے، کیا یہ ٹاپک، یہ موضوع اسی وقت کی ضرورت تھی؟ نہیں، آج بھی ریلیونٹ. آدمی میں جتنی ہرس، جتنی ہوس، جتنی لالچ پیدا ہوگی، آدمی اپنے آپ کو اتنے دھوکے دے گا. یہ ہے گلشن امید کی بات اور محمد حسین آزاد، جنہیں اردو انشائی کی تاریخ میں ایک مسلم حیثیت حاصل ہے. دوسرا مضمون ہم بات کر چکے ہیں اس پر، دھنگر کا جنازہ، خواجہ حسن نظامی صاحب. خواجہ حسن نظامی کے بارے میں کیا کہنا؟ موضوعات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ایک عجیب سی کیفیت ان کے مضامین کو پڑھنے کے بعد طاری ہوتی ہے. نہایت دلکش اور مؤثر پیرائے میں، زبان سادہ، شگفتہ، مٹھاس، اور ان کی زبان کی شگفتگی دراصل انہیں مقبول بناتی ہے. فقرے چھوٹے چھوٹے، دہلی کی پرانی تہذیب، کئی کتابیں، کرشن بیتی، یزید نامہ، محرم نامہ، چٹکیاں، گدگدیاں وغیرہ وغیرہ، اور ڈھیر سارے صوفیانہ مضامین. اب ایک بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ اندر جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، اگر آدمی سچا ہے تو باہر بھی وہی ہوتا ہے. تصوف ہے، فقیری ہے، درویشی ہے، خانقاہی لوگ ہیں. جو مضمون باندھیں گے اس میں پاکیزگی آئے گی. کہیں نہ کہیں سے تو آپ کو اپنے اندر جو ہے اس کو آپ پوری طرح ختم نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک حقیر سا جانور، ایک ایسا چھوٹا جانور جسے نجیس ترین سمجھا جاتا ہے نا، لوگ اس کو چھونا یا وہ پاس سے گزر جائے تو لوگ جو پسند نہیں کرتے. کیا مضمون لکھا صاحب خواجہ صاحب. خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی بمیں اور وہ تیز تلوار کی طرح اور فنا فنا. اس کے بعد ایک جگہ تو انہوں نے حد کر دی یہ کہہ کر کہ اس کا رعب، اس کا تکبر دیکھنے جیسا تھا. قدم قدم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ حسن نظامی کیا، اور خاص طور پر کہیں کوئی ایسا گنجلا کیا، کہیں کوئی ایسا مشکل خیال نہیں کہ پڑھنے میں دقت پیش آئے یا سمجھنے میں دقت. بہت سادگی کے ساتھ، لیکن اس سادگی کے پیچھے جو میسج، جو پیغام، جو بات چھپی ہوتی ہے وہ یقیناً بڑے کام کی ہوتی ہے.
ملاحظہ فرمائیے کہ جھنگر کا جنازہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں ہاں تو جھنگر کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، چیونٹیاں تو اس کو اپنے پیٹ کی قبر میں دفن کر دیں گی. میں نے آپ کو بتایا کہ کالی چیونٹیاں لے جا رہی. میرا خیال تھا کہ ان شکم پرستوں سے اس توکل شعار فاقہ مست کو بچاتا اور ویسٹ منسٹر ایبے یا قادیان کے بہشتی مقبرے میں دفن کراتا، مگر جناب یہ کالی چیونٹیاں ہیں، افریقہ کے مردم خور سیاہ بحشیوں سے کم نہیں. کالی جو چیز بھی ہو ایک بلائے بے درما ہے. اچھی بات، اس سے چھٹکارا کہاں. پھر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اے پروفیسر، اے فلاسفر، کس کو لکھ رہے ہیں؟ اس جھنگر کو لکھ رہے ہیں، کیونکہ کتابوں جب ان کی کتابیں محفوظ نہیں رہتی تب وہ اس کو ڈانٹتے ہیں اور وہ گرا کے آتا ہے. وہ ساری کہانی پوری ایک بہت خوبصورت پیغام ہے. آخر میں کہتے ہیں کہ اے پروفیسر، اے فلاسفر. اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بڑی بات کرنے والے، تکبر کی بات کرنے والے فلسفہ بیان کرتے ہیں، پروفیسری کرتے ہیں، نشانہ بنائے ایک چھوٹے سے حقیر سے جھنگور کے ذریعے. تو یہ پیرایہ اظہار ہے، اور نظامی صاحب کے یہاں یہ پیرایہ اظہار جو ہے وہی دراصل ان کی شناخت ہے. اے پروفیسر، اے فلاسفر، اے متوکل درویش، اے نغمہ ربانی کے گانے والے قوال، ہم تیرے غم میں نڈھال ہیں اور توپ کی گاڑی پہ تیری لاش اٹھانے اور اپنے بازو پر کالا نشان باندھے کا ریزولیشن پاس کرتے ہیں. مطلب سوگ تو ہم بھی بنا رہے ہیں، صحیح بات. لیکن اس سوگ میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں سے یہ خیال بھی ہے کہ اس کو اپنے ہونے پہ جو بڑا ناز تھا تو اس کا جنازہ دیکھیں کیسے نکلا. چیونٹیاں تو اور حقیر سی ہوتی ہیں، صحیح بات ہے. وہ اپنے کاندھے پہ لیے چلی جا رہی ہیں. یہ خواجہ حسن نظامی. اب سارے انشائیوں کا خلاصہ یا ان پر بات چیت تو ممکن نہیں ہے. یہ ہم ان انشائیوں پہ بات کر رہے ہیں جن کو مثالی مان کر انتخاب میں شامل کیا گیا. ان میں سے بھی کچھ لوگ ہم سے چھوٹ رہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ گلشن امید کی بہار، جھنگر کا جنازہ اور دوستی جیسے انشائیے جو ہیں وہ ایک عہد میں لکھے گئے، نمائندگی کرتے ہیں ایک مخصوص معاشرے کی. لیکن یہ عہد جو ہے وہ آگے بھی انہی انشائیوں کے ساتھ چلتا ہے. ہم جو مطلب ڈاکٹر صاحب ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے صحیح بات. کہ ریلیونسی اس کی کبھی ختم نہیں ہوتی. ختم نہیں ہوتی. اب دوستی آپ دیکھیں، نور محمد انجم مانپوری، میں نے کہا پہلے بات ہی کے مطابق زخیم ہے تھوڑا سا، لیکن یہ انشائیہ اس اعتبار سے تھوڑا سا مختلف ہے. انسانی برتاؤ اور ٹریٹمنٹ کی کہانی ہے، میل جول، دوستی. اب مصنف نے، رائٹر نے، انشائیہ نگار نے دوستی کی قسمیں بیان کی، پھر ان دوستوں کا ذکر کرتے ہوئے کچھ ایسے دلچسپ واقعات سنائے، اور وہ سارے واقعات جو ہیں وہی ہیں جو آئے دن ہمارے آس پاس کے سماج میں گزرتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہماری نظر جاتی تھی اس وقت بھی جب ہم نے اس کا ذکر نہیں سنا تھا، لیکن اب جب ہماری نظر وہاں جاتی ہے تو وہ سنا ہوا ذکر جو ہے اور بھی مزہ دیتا ہے. ٹھیک نا؟ مطلب یہ کہ انہوں نے دوستی کی مثالیں دی. ایک جگہ لکھا قلبی دوستی، اور چھوٹی کاف سے لکھا ہے صاحب. آگے اس کو وضاحت کی
کہ ہم کلب میں ملنے والے لوگ فلاں جم خانہ میں مل لیا فلاں، اب چوٹ کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کلب میں ملنے والوں کی محبتیں، لین دین، بات چیت سب کلب تک ہی محدود ہے، باہر نکلے دوستی ختم. سفری دوستی، آپ ہم سب ہمارے یہ بیٹھے ہوئے طلبہ سب آئے دن سفر کرتے ہیں. اب تو ہماری زندگیاں جو ہے گھروں میں کم، سفر میں زیادہ گزر رہی ہیں. ہر کسی کو سابقہ پڑتا ہے. کتنی سچی بات کہی نور محمد انجم مانپوری نے کہ سفر کی دوستی بھی بڑی دلچسپ ہوتی ہے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سفر کی دوستی میں آدمی جتنا جھوٹ بولتا ہے اتنا شاید کبھی نہیں بولتا ہوگا، کیونکہ اسے تو یہ لگتا ہے کہ اب ہم ملیں گے، آئندہ ہو سکتا ہے نہ ملیں. تو جتنی جھوٹ اور جتنی شان یا جتنی باتیں کرنا ہے کر لیتا ہے. یہاں بھی اس انشائیے میں بھی اس دوستی کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا، کیسے دوستی ہوتی ہے، پھر فلاں کیا ہو. کاروباری دوستی، مجھے تو یہ قسم بہت اچھی لگی، جتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کو پیش کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو ملتا رہتا ہے، دوست ہے بظاہر، جب ایک ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس سے کچھ مانگنے کے لیے، کچھ عرض کرنے کے لیے، اپنے امداد کے لیے، درخواست کے لیے جاتا ہے. صاحب وہ دوست جو جواب دیتا ہے کہ دوستی اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ. مصنف نے، رائٹر نے، انشائیہ نگار نے اس بہت سچی بات کو اتنے خوبصورت انداز میں کہ ہم کو اچانک ایسا لگتا ہے کہ ہم اٹھ گئے اور ہمیں یاد آ گیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا ہوا ہے. ایک نئی چیز اور اسی قسم میں پڑھنے کو ملی. استحفاظی دوستی. تھوڑا سا مجھے لگا کہ ڈھونڈنا چاہیے کہ کہاں سے یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے. تو سمجھ میں آیا کہ کچھ دوستیاں جو ہے وہ ہم اپنے بچاؤ اور اپنی حفاظت کے لیے کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں. اس کی قسم بتائی. اور کیا دلچسپ بات، کبھی کبھی ہم کمپرومائز کرنے کے لیے، ہے نا، اپنی ہم پر نہ آئے اس کے لیے ہم مسکرا لیتے ہیں. جی نہیں چاہتا ہے پھر بھی ہم کوئی برا نہ مانے، دوسروں کو پتہ نہ چلے، بہت ساری چیزیں کام کرتی ہیں نا دوست. اور آج جس طرح کی سیاست ہمیں نظر آتی ہے اور اس سیاست میں جو رشتے، جو وعدے دکھائی دیتے ہیں ان میں، اور جس وقت یہ مضمون لکھا جا رہا ہوگا اس وقت کی یا ان دنوں کی سیاست میں، ہمیں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا. آج بھی کاروباری دوستی، آج بھی اعتراضی دوستی، آج بھی سیاسی جبری، یہ دوستیوں کی ساری قسمیں کل بھی تھی اور آج بھی ہیں. مراد یہ کہ جب تک کہ یہ ایشوز رہیں گے یہ کہانیاں آباد رہیں گی. کوئی نہ کوئی لکھتا رہے گا، کوئی انشائیہ لکھے گا، کوئی ڈرامہ لکھے گا، کوئی کہانی لکھے گا، کوئی افسانہ لکھے گا. موضوع جب تک زندہ ہے یوں سمجھیے کہ وہ زمانے کے ساتھ ساتھ ہے، اسی لیے زندہ ہے. سر ابھی آپ نے دوستی کے بارے میں بتایا اور دوستی کے جو ٹائپس یا پرکار آپ نے بتائے جس طرح سے انشائیہ میں دیے ہوئے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ آج کل ایسے دوست اپنے ارد گرد ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ دوستی کی جو مثال انہوں نے دی تھی، جو ٹائپس دیے تھے، وہ آج بھی اپنے آجو باجو میں، پڑوس میں، اپنے سماج میں دکھتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا دوستی کے بعد کہ یہ پٹنا کیا ہے؟ مجھے تو پہلے لگا کہ یہ پٹنا ہے، تو میں نے وہ پڑھا کہ پٹنا ہے، لیکن نہیں، پھر مجھے بتایا آپ نے کہ نہیں وہ پیٹنا ہے. تو یہ پیٹنا کیا ہے؟ اصل میں یہ پیٹنا والا پٹنا ہے، پہلی بات.
اور دوسری بات کہ اگر آپ نے پٹھنا پڑھا تو چونکہ اس کتاب کا اور اس مصنف کا تعلق جو ہے وہ اس شہر سے، تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہو. بہرحال یہ انشائیہ جو ہے وہ جس رائٹر کا ہے، جس انشائیہ نگار کا ہے، وہ اپنی نوعیت کا ایک الگ انشائیہ نگار ہے. دہلی کی ٹکسالی زبان تحریر جو ہے ان کی دہلی کی ٹکسالی زبان کی نمائندہ تحریر، ٹھیٹ. اچھا، یہ زبان کا چٹخارا بھی انشائیے میں بڑا مزہ دیتا ہے. ہاں آپ دیکھیں، ہم نے شاید اس پہ بات ہی نہیں کی پورے اس سفر میں، کہ زبان کا لطف، ظاہر سی بات ہے زبان کا لطف زبان جاننے والا ہی سمجھ سکتا ہے، برابر ہے نا. عام محاوروں اور عام فقروں کا لطف عام آدمی بھی جانے گا، اور زبان کو زیادہ اچھی طرح جاننے والا آدمی بھی مزہ لے گا. تو جس زبان کا استعمال ہوتا ہے نا پرٹیکولر، یا یوں بولی سمجھ لیجیے، تو اس کی اپنی خوبصورتی یا اس کا اپنا ترنم جو ہے وہ بھی بڑا کام کرتا ہے. ٹھیٹ ٹکسالی زبان دہلی کی وہ لہجہ، مگر شوخی اور مہذب، طنز و ظرافت ان کے انشائیے کی خوبی، بیان کی سادگی، زبان کا لوچ، سب اپنے استاد، میں نے شاید یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ اپنے استاد مولوی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، اور پروفیسر وحید الدین سلیم، یہ پہ لکھی گئی جو سوانح عمری کہہ لیں جو بھی، وہ اپنی ایک الگ طرز تحریر کا نمونہ سمجھی جاتی ہیں آج بھی. پٹنا اس اعتبار سے دلچسپ ہے کہ اس میں انہوں نے خود ہی اس بات کا اظہار کر دیا کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ مضمون نگاری کے لیے پٹنے کی مشق کرنا بھی ایک لازمی امر ہے. یقین مانیے کہ اگر مجھے پہلے سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی تو کسی نہ کسی طرح 2-4 واقعات اپنے اوپر ضرور نازل کر لیتا. عام سا لفظ ہے، واقعہ بھی بہت عام سا ہے. برابر ہم آپ سب کی نظروں سے یہ مرحلہ گزرتا ہے، اللہ نہ کرے ہم پر گزرے، لیکن ہم جہاں ہمارے معاشرے اور ہم جہاں سے گزرتے ہیں وہاں ایک آدھ کہانی کسی نہ کسی کے پٹنے کی کوئی نہ کوئی تو بیان کرتا ہی ہے. وہ چاہے پھر عاشقوں کا گروہ ہو، چاہے بارات آئی ہوئی ہو، چاہے میاں بیوی ہو. اب اس میں ان کا شگفتہ انداز جو ہے اس مضمون کو اور دلچسپ اس طرح بناتا ہے کہ انہوں نے کون پیٹا تھا پہلے، ریسرچ کا کام بھی کیا. اس طرح آپ دیکھیں تو یہ مضمون فرحت اللہ بیگ کا یہ انشائیہ ایک یادگار اور بہت ہی دلچسپ انشائیہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دوسرا دور جو دوسرا دور جو جہاں سے شروع ہوتا ہے، ویسے اس میں کچھ اور بھی ہیں جن پر ہم نے گفتگو تو نہیں کی، لیکن ان کی اہمیت سے انکار نہیں. جیسے چھوڑیے، سر ابھی آپ نے دورے بے کا ذکر کیا. نہیں لیکن وہ بے میں تم نے بولا نا کہ پہلے کے اس میں کچھ چھوٹ گئے. بیٹا تم نے اپنے پاس رکھے ہو، میں بولا مجھے سر ابھی پٹنہ کے بارے میں آپ نے کہا. ٹھہریے. سر ابھی پٹنہ کے بارے میں آپ نے بتایا، کیا یہ چاروں ہی
इंशाइया दौरे आलिफ में है या उसके अलावा कुछ और भी है जिनका जिक्र होता नहीं है, या क्या वो इतने अहमियत उनको नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने एक तरतीब यूँ बनाई है कि पहले दौर के जो 8 इंशाइये हैं उनमें से हमने 4 मंतखब किए हैं। यहाँ किसी से कोई मतलब कम बेशी का कोई इस तरह का वो नहीं है कि कोई अच्छा है बुरा। दूसरा, जैसे कि आप देखते हैं इंशाइया अब्दुल हलीम शरर का है, जाहिर सी बात है, शरर का नाम तो बहुत अहम है हमारे लिए। उसके अलावा अब्दुल अजीज़ फलक पैमा की नई दुकान, मुल्ला रमूज़ी एक अहम नाम है हमारे इंशाइया नगारों में। गुनूदगी उनका इंशाइया शामिल है जिस पर हमने बहुत ज़्यादा बात नहीं की। 420 इटसेल्फ अपने उन्वान से ही इस बात का पता देता है कि ज़रूर कोई ना कोई दिलचस्प बात इस इंशाइये में होगी। अब इनका ज़िक्र अगर तफसील से नहीं किया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अहमियत नहीं रखते। ये दौर के हिसाब से ये जितने इंशाइये दिए गए हैं वो सारे के सारे उर्दू अदब में इंशाइया निगारी की रवायत को ज़िंदा रखने में बहुत अहम समझे जाते हैं। सर, आपने अरहर के खेत का जिक्र किया, ये इंशाइया किस दौर में आता है और इस दौर का क्या विशेषताएं रही है? अलिफ दौर से अलग कुछ विशेषताएं रही है क्या इस दौर की? नहीं, देखिए, ये दौर जो है वो 1857 का वो ज़माना जिसमें गुलशन उम्मीद की बहार वगैरह लिखा जा रहा है, बहरहाल वो पीरियड तो नहीं है, इसके बाद का ज़माना है। ये रशीद अहमद सिद्दीकी साहब तकरीबन 1800, 1900 और 77 तक जो है वो ये इनका सफ़र और तख्लीकी सफ़र जारी रहा। तो ये अहद जो है वो यूँ समझ लीजिए कि जहाँ तक रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का ताल्लुक़ है, चूँकि ये प्रोफेसर भी थे, है ना, पढ़ाते भी थे, और ये बज़ाहिर किसी शहर के तरक्की याफ्ता शहर के किसी कामयाब, समझ लीजिए कि प्रोग्रेस या तरक्की वगैरह जो होती है उसकी तरफ इशारा नहीं है। एक तो रशीद साहब के मज़ामीन में जो भी मौज़ूआत या उनका अंदाज़ बयान जो है वो चूँकि ज़मीन से इस कदर जुड़ा हुआ था कि ये वो माशरा है जो अरहर के खेत के आसपास, एक तो बात बिल्कुल वाज़ेह ये है कि ये देहात गांव का मंजरनामा है, और जिस आगही और बसीरत का पता रशीद साहब देते हैं, जैसे उन्होंने एक जगह लिखा कि अरहर का खेत जो है वो कौन कौन से मौके में कैसे अहम हो जाता है। अरहर का खेत जो इंशाइया है उसकी अहमियत को रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की ये बात किस तरह सादिक आती है। देखिए कि देहात में अरहर के खेत को वही अहमियत हासिल है जो हाइड पार्क को लंदन में। देहात और देहातियों के सारे मनसबी फ़राइज़, फितरी हवाएं जो माशरती हवादिस यहीं पेश आते हैं। हाइड पार्क के ख़तीब मशहूर हैं, लेकिन लोगों को नहीं मालूम कि इसकी दागवेल हिंदुस्तान के अरहर के खेत में ही पड़ी थी। ये रशीद साहब का कमाल है कि किस तरह हाइड पार्क में होने वाली बातों को और वहाँ होने वाले एहतजाज या वहाँ होने वाली आवाज़ों को उन्होंने हिंदुस्तान के इस अरहर के खेत से ले जाकर मिलाया। मैं इस ज़मीनी हक़ीक़त की बात कर रहा था। सही बात। तो ये जो महत्व है अपने ज़मीनी हकीकत से जुड़े रहने का, ये उसमें हमको दिखाई देता है। यकीनन। सर, दूसरा जो है कुत्ते का खुलासा, जी, ये नाम तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है,
اور میں یہ مجھے بہت اتسکتا ہے کہ میں یہ جاننا چاہوں گا اس میں کیا ہے. تو اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیے, کتے کا خلاصہ کیا ہے آخر یہ؟ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ یہ ایک ایسا انشائیہ ہے احمد شاہ بخاری پطرس کا, شاہکار. جس طرح ہم دوسرے انشائیوں سے چند لائنیں اپنے بچوں کو, اپنے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو سمجھا رہے ہیں, یہ ایک ایسا انشائیہ ہے کہ اس کی ہر لائن ایسی ہے جیسی پڑھی جانی چاہیے, کیونکہ اس میں جو گہرا مشاہدہ پطرس کا ہمیں نظر آتا ہے, کیونکہ انگریزی اور اردو دونوں کے ادب کا بڑا گہرا مطالعہ ان کا تھا پطرس جی کا, ٹرانسلیشن, تراجم. اور کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دوسری زبانوں کا علم حاصل کرتے ہیں نا, تو آپ کے وجدان میں, آپ کی فکر میں اور اضافہ ہوتا ہے. پطرس کے ساتھ ایک بڑا پلس پوائنٹ کہنا چاہیے کہ ان انگریزی, اردو, اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو سب سے بڑا کمال ہے کہ وہ لاہور میں ادبیات کے پروفیسر, پھر آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہوئے. پھر اس کے بعد ان کے جو موضوعات ہیں خاص طور پہ مزاحیہ افسانوں کی طرح افسانے ہوتے تھے. موضوع, مواد, کردار, جزیات اور طرز بیان, بے تکلفی, سادگی اور چھوٹے چھوٹے فقروں اور روزمرہ کے روایتوں کو ہلکی پھلکی عبارتوں کی مدد سے مزاح پیدا کرنے کا ہنر پطرس کو آتا تھا. سو یہ مضمون جو یہ انشائیہ جو آپ دیکھتے ہیں کتے, وہ اسی طرح کا مضمون ہے جس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک بڑی بات جو ہے وہ پیدا کر دی پطرس نے. آپ دیکھیں کتے, ہم آپ سب جو ہے ہزاروں بار چلتے پھرتے آوارہ کتوں کو دیکھتے ہوں گے, پالتو کتے, گھریلو کتے, لیکن جس کتے کی تصویر پطرس پیش کر رہے ہیں وہ کتا جو ہے ہمارے سامنے ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلی بار اس کی حرکت کو, اس کے عمل کو محسوس کر رہے ہیں. یہ کمال ہے پطرس کا. آپ دیکھیں کہ اس میں شک نہیں کہ ہمارے تعلقات کتوں سے ذرا کشیدہ ہی رہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کتے جو ہیں وہ کسی نئے آدمی کو دیکھ کر, یا سامان لے جاتے ہوئے کسی شخص کو دیکھ کر, یا کسی اجنبی کو دیکھ کر بھونکتے ہیں. پھر جو ان کے شناسا ہیں وہ ان کو ڈانٹتے ہیں, ان کی آواز سن کے وہ خاموش ہوتے ہیں. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کتے سے بڑا وفادار کوئی نہیں. تو یہ جو جتنی باتیں کہی جاتی ہیں ان باتوں, وہ روزمرہ کی چیزیں ہیں. ہم آپ جس معاشرے, جس سوسائٹی, جس گلی یا جس محلے میں رہتے ہیں, وہاں اور بھی ہماری طرح کے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کتوں کو پالتے بھی ہیں, ان کو سیر کرانے بھی لے جاتے ہیں. گاڑی میں پتہ چلا کہ آدمی کے بیٹھنے کی جگہ کم ہے, کتوں کے لیے جگہ زیادہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پطرس نے یہاں کے کتے اور دوسری جگہوں پہ پائے جانے والے کتوں کی وہ نسل, اور اس میں بھونکنے کی الگ الگ ادائیں, ڈرانے کا الگ الگ انداز. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, یا ہم ان کی تحریروں میں کی جو چاشنی ہے, جو مزاح کا جو رنگ ہے, جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے کتے ہیں کہ راگ نہ سر, نہ سر نہ پیر, پر تان لگائے جاتے ہیں بے تالے کہیں کے. آگے لکھتے ہیں کہ نہ موقع دیکھتے ہیں نہ وقت پہچانتے ہیں, گلے بازی کیے جاتے ہیں. گھمنڈ اس بات پر ہے کہ تانسین اسی ملک میں تو پیدا ہوا تھا. اب دیکھیں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا, یہ اسی عنوان پہ اور بھی کئی لوگوں نے انشائیے کہے ہیں, اور خاص طور پر سر سید کا ایک انشائیہ تو بہت مشہور ہے اسی سے ملتا جلتا. لیکن جو مزاح کی حص ہمیں اس مضمون میں
خاص طور پر پطرس کے یہاں نظر آتی ہے وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آخر میں یہ جہاں سبق ختم ہوتا ہے وہ وہاں انہوں نے ایک بات لکھی تھی کہ بھونکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ انگریزی میں یہ ایک مثال ہے کیا کہ بھونکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے. یہ بجا صحیح لیکن کون جانتا ہے, اچھی لائن ہے دیکھیے ڈاکٹر صاحب, کہ بجا صحیح لیکن کون جانتا ہے کہ بھونکتا ہوا کتا کب بھونکنا بند کر دے اور کاٹنا شروع کر دے. یہ جملوں کی کاٹ ہے, یہ مزاح کی چاشنی ہے جو ہمیں احمد شاہ بخاری پطرس کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ رائٹر جو بھی ہے اس کی تخلیقات ممکن ہے ہماری نظروں سے کم ہی گزری ہوں یا گزری ہیں, لیکن ایسا مشاق اور ایسا لگ رہا تھا کہ کئی تحریروں کے بعد ایسا ہنر آتا ہے. ایسا انشائیہ ایک دو انشائیے لکھ لینے سے نہیں آتا. اور ویسے بھی انشائیے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اردو زبان کی طرح انشائیہ نگاری بھی آتے آتی ہے, آسان کام نہیں ہے. لیکن یہ گالی جو ہے وہ ہمارے سماج کی ایک برائی یقیناً, ایک خرابی, ایک خامی, لیکن اس برائی اور اس خامی اور کو تلاش کرنے کا کام جس سیکٹر میں یا جس گوشے میں یا جس پہلو میں یہاں انشائیہ نگار نے کیا وہ بے پناہ ہے. چھوٹے بچوں کی گالیاں, ماں باپ کی گالیاں. ماں باپ جب ایک دوسرے کو گالیاں دیں تو ان گالیوں سے کون سی گالیاں بچے سیکھتے ہیں؟ پہلی گالی کس کو دی ہوگی؟ یہ سبق اس اعتبار سے بہت دلچسپ ہے. سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ دور جم میں جی ان انشائیوں میں جس بھاشا کا پروگ کیا ہوا ہے جی جی وہ اپنی روزمرہ زندگی کی بھاشا ہے. جی جی گھر گھر میں جو بھاشائیں بولی جاتے یا جو بھی کچھ کہا جاتا ہے, جی لائٹر ویم میں کہو یا سنسیئرلی کہو, بڑی گمبھیرتا سے کہو, جس شبدوں کا پروگ کیا جاتا ہے جی اس بھاشا کا ذکر اس میں آیا ہے. جی تو یہ موٹر سائیکل کا خلاصہ ایک بہت اہم انشائیہ ہے اس دور کا. جی اس کے بارے میں ذرا بتائیے ہم کو. میں نے آپ کو موٹر سائیکل کے حوالے سے ایک بات کہی بھی تھی کہ ہمارے یہاں انشائیہ لکھنے والوں نے جہاں چھوٹے چھوٹے موضوعات کو جگہ دی ہے وہیں سواریوں وغیرہ کا بھی بڑا ذکر ہے. کچھ اکے پہ لکھے گئے, ٹیمپو پہ لکھے گئے, ٹیکسی پہ لکھے گئے. یہ جو شاہ علی اکبر قاصد کا انشائیہ ہے موٹر سائیکل دلچسپ ہے. دلچسپ اس اعتبار سے ہے کہ اس میں یہ جو جیسے پیٹرول کی قیمتیں آسمان پہ جا رہی ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, حالات جو ہے وہ بہت زیادہ بیان سے باہر ہو رہے ہیں, یہ سب کہنے کے لیے ایک علامت کے طور پہ ایک موٹر سائیکل کو سامنے رکھتا ہے رائٹر. اور پھر وہ تیز رفتار گاڑیوں کے زمانے میں اس موٹر سائیکل کی تصویر کھینچتا ہے جسے اب بھی جب چلنا ہے اس وقت وہ رک جاتی ہے, جہاں شور مچانا ہے وہاں وہ خاموش ہو جاتی ہے, جہاں خاموش رہنا ہے وہاں وہ چیختی ہے. مطلب یہ جو موٹر سائیکل کی طرح جو ہچکولے کھاتے ہوئے زندگی ہماری آگے بڑھ رہی ہے نا, غالباً رائٹر نے ایسی ہی کسی بات کو اپنے اس انشائیے میں. تو یہ موٹر سائیکل ایک ذریعہ ہے یس لیکن وہ زندگی کی پوری کہانی بیان کرتا ہے. کہانی تک پہنچنے کے لیے کوئی سواری اگر اس انشائیے میں ہے تو وہ موٹر سائیکل ہے. صحیح بات ہے. ایک ہیرو کے بارے میں بھی آپ نے ذکر کیا تھا صبح کہ ہیرو بھی ایک ایسا انشائیہ ہے اس میں. جی جی ہیرو تو میرے لیے اس لیے بھی کچھ زیادہ دلچسپ ہے کہ یہ جو ہمارے محمد حسنین صاحب ہیں, سید محمد حسنین, جنہوں نے یہ انشائیہ اور انشائیے کی کتاب ترتیب دی ہے, انہوں نے خود, ان کا جو قلمی نام ہے حمیم اسلم عظیم آبادی, انہوں نے یہ انشائیہ اس میں شامل کیا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک ایسا انشائیہ نگار جسے یہ پتہ ہے کہ اس کے انشائیوں کو کن انشائیوں کے ساتھ رکھا جائے گا,
یہ بھی چیلنج ہے. دیکھیے صحیح. اسے معلوم ہے کیونکہ وہ خود ایڈٹ کر رہا ہے. تو اس مضمون میں یا اس انشائیے میں کہنا چاہیے کہ بے ساختگی اور بے تکلفی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سنجیدگی اور متانت بھی ہے. کہیں رک کر سوچ کر بھی لکھا گیا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں، اس کو ایسا لکھنا پڑے گا. یعنی جو غیر مربوط نظام کی بات انشائیہ کا وصف خاص ہے اس پر پوری نہیں اتر رہی وہ بات، کہیں کہیں ہے. حالانکہ یہ ہیرو جو انشائیہ ہے اس کو انہوں نے سماج کے ہر پہلوؤں اور ہر گھناؤنے پہلوؤں کی طرف اشارہ کر کے سماج میں ہیرو کس طرح بنتا ہے، کون ہوتا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہوتی ہے، وہ بظاہر ہیرو ہے تو کیوں ہے، ان سارے پہلوؤں پر بحث کی ہے. لیکن جہاں تک آپ ان کی تحریر کا نمونہ دیکھنا چاہیں تو ایک یہ پوری کتاب جو ہے اس کے طور پہ آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے. لیکن اس میں خاص طور پر انہوں نے جب لکھنؤ کے بانکوں کا ذکر کیا ہے تو وہ بانکے جو اس عہد کی تہذیبی جاہ و جمال کی تصویریں تھے. ہمارے سماج، ہمارے خاص طور پہ لکھنؤ کا جو ماحول ہے اس ماحول میں ان بانکوں کا بڑا عجب کہنا چاہیے کہ شہرہ ہے. مطلب ختم ہی ہونے آ رہا ہے. 5 کچھ رہا نہیں نا ابھی. نہیں ابھی مجتبیٰ حسین یوسف ناظم بہت سرسری بول کے نکل جاتے ہیں. تم صرف یہ بولو کہ جیم میں کچھ بچ گیا کہ نام لینے کا، اس کی لسٹ بتا دو مجھے نا. آئینے میں خاص طور پر جہاں وہ لکھنؤ کے بانکوں کا ذکر کرتے ہیں ایک دلچسپ واقعہ بھی سناتے ہیں. یہاں ان کی نزاکت اور شوخی کو پیش کرنا ان کا مقصد ہے، کیونکہ بانکے جو ہے وہ بھی لکھنؤ کے معاشرے میں بہت اہمیت رکھتے تھے. بہت اہم سمجھ لیجئے کہ ان کا ایک رول تھا معاشرے کو چلانے یا معاشرے کو مسخرہ بنانے یا معاشرے کو جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن ان کو آپ محسوس کرتے تھے معاشرے میں. اور آپ کے حسین صاحب نے جب ان کی تصویر اتاری، جب ان کے بارے میں لکھا تو ایک جگہ لکھتے ہیں اپنے اس انشائیے میں کہ 2 بانکے یکے بعد دیگرے ایک ہی ڈبے میں داخل ہوئے. ان کی نظریں ملی، جو بیٹھ چکا تھا جم کر بیٹھ گیا، جو آیا وہ واپس نہ ہوا کہ بانکپن دونوں کا عزیز تھا. مطلب دونوں اپنی اپنی حالی پہ تھے، اپنے انداز میں سوچ رہے تھے. ٹرین روانہ ہوئی، مسافر خوش ہوئے کہ ان بانکوں کی آمد سے خوش وقتی نصیب تو ہوئی. مطلب پھر انہوں نے آگے چل کے لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر تانے کسے، پھر گانے گائے، پھر گالیاں دی. مطلب لوگ محظوظ ہوتے رہے. یہ سب چلتا رہا. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے فقرے کہنا. بانکوں کی زبان تو بڑی مارکو تو لا رہا اور بہت ہے. تو لیکن اس چھیڑ چھاڑ میں جو دوسرے مسافر تھے وہ محظوظ ہو رہے تھے، ان کو مزہ آ رہا تھا. غرض اس واقعے کو اتنے خوبصورت انداز میں ختم کرتے ہیں انشائیہ نگار. کہتے ہیں کہ اچانک جو ہے وہ ایک اسٹیشن پر ٹرین رکی اور ان دونوں بانکے وہیں اترے. اب دونوں کو اپنی برتری دکھانی ہے. ایک بانکے نے آواز لگایا کلی، حالانکہ سامان دونوں کے پاس کچھ نہیں تھا بظاہر. بانکا آواز لگاتا ہے کلی، کلی دوڑتا ہوا آیا. جیسی کلی آیا بانکے نے اپنی چھڑی اس کو دی، لو سنبھالو چلو. اب یہ بات تو دوسرے بانکے کو بری لگی، کیونکہ اس نے یہ محسوس کیا کہ ارے یہ تو میری انسلٹ. اس سے بھی آواز دی کلی کلی، کلی دوڑتا ہوا ہے. جی صاحب بتائیے سامان. بانکے نے اپنی جیب میں، شیروانی کی جیب میں یوں ہاتھ ڈالا اور اپنا ٹکٹ نکال کے بولا لو ٹکٹ اٹھاؤ اور چلو. اب دیکھیں یہ
یہ بظاہر ایک لطیفے کی طرح بات ہے، لیکن اس لطیفے میں ان بانکوں کے ذریعے اس لکھنوی تہذیب کی مکمل عکاسی کی گئی ہے، جس کا مطالعہ ہمیں وہاں کی تہذیب کو، وہاں کے تمدن کو سمجھنے میں مددگار و معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ کیونکہ یہ تصویریں ہیں چلتی پھرتی، ان تصویروں کو انشائیے کے ذریعے ادب میں، نثر کی تاریخ میں زندہ رکھنے کا کام نثر نگار کرتے ہیں، تاکہ آنے والے آج جب ہم بیٹھے ہیں تو اس کی چرچا کر رہے ہیں، اس پر بات کر رہے ہیں۔ یہی ہمارے انشائیوں کا بنیادی مقصد ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ بہت اچھا سر، آپ نے انشائیہ کے یہ جو چاروں دور ہے، دور الف، دور بے اور دور جیم، ان کے بارے میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو بہت اچھی جانکاری دی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ہر دور کی اپنی جو وشیشتائیں ہیں، اس کا پرتیبمب، اس کا آئینہ ان کی بھاشا میں بھی آیا ہوا ہے، وشے کے چین میں بھی آیا ہوا ہے، اور ایسا نہیں کہ ایک دور گزر گیا تو اس کا امپیکٹ جو ہے، اس کا پربھاؤ جو ہے وہ دوسرے دور پہ پڑا نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ یہ دور گزر گیا تو اسے اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ دور گزر گیا، لیکن یہ انشائیہ ہمیں آج بھی بہت کچھ سکھاتی ہے، اور ہمارے پڑھائی کا بھی یہی ادیش ہونا چاہیے کہ یہ انشائیہ ہم نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کے عمل کریں۔ تو آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور ہمارے بچوں کو اتنی بڑی جانکاری دی، اس کے لیے میں آپ کا بہت آبھاری ہوں۔